نہنگ و اژدہا و شیر ببر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سارے شیطانی کام صرف ابلیس کی وجہ سے نہیں ہوتے، اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے، 3 چیزیں بیان کی انہوں نے، 3 فرماتے ہیں النفوس الخبیثہ، ناپاک نفس، برے نفس جو ہیں وہ بھی انسان کو برائی پر اکساتے ہیں۔ دوسری چیز فرماتے ہیں العادات القبیحہ، بری عادتیں۔ اور تیسری چیز کے بارے میں فرماتے ہیں الشیاطین الانسیہ، انسانی شیطان، یعنی جن کی وجہ سے نافرمانی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 3 بڑی بڑی چیزیں، اور اگر یہ مان لیں کہ ہر نافرمانی اور شیطانی کام شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ طے ہے کہ ابلیس سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا۔ ابلیس سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا، نافرمانی تو اس نے بھی کی ہے۔ اس کو کس شیطان نے اکسایا تھا نافرمانی پر، جبکہ اس سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا۔ اور ہر شیطانی کام اگر شیطان کی وجہ سے ہوتا ہو تو ہر شیطان کے اوپر ایک شیطان ہونا چاہیے۔ اس نے نافرمانی کی شیطان کی وجہ سے، اس نے نافرمانی کی شیطان کی وجہ سے، پھر اس نے نافرمانی کی شیطان کی وجہ سے۔ تو یہ تو ایسی چین ہے، ایسا سلسلہ ہے جو ان بروکن ہے، نہ ٹوٹنے والا، نہ ختم ہونے والا ہے۔ جبکہ ابلیس پہ جا کے یہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابلیس نے نافرمانی کی تھی اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے، اور اس نے کہا کہ میں اس کے آگے جھکوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی حضرت انسان سے میں بہتر ہوں، لہٰذا میں اس کے آگے کیوں جھکوں۔ کتنے انسان ہیں جو نافرمانی کے کام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ میں ایک اپنے سے کم درجے کے آدمی کی بات مان لوں، یہ مولوی، میں بڑا افسر ہوں، یہ مولوی، اس کو تو ہم خود چندہ اکٹھا کر کے پیسے دیتے ہیں، یہ مسجد کا مولوی، یہ خادم، اس کی خدمت تو ہم کرتے ہیں، اس کی بات مان لیں۔ غرور آڑے آتا ہے، غرور، نفس کی انا جو ہے وہ آڑے میں آتی ہے۔ بھئی آپ جانتے ہیں یہی مسئلہ تھا نا، بڑے بڑے سردار کہتے تھے نبیوں سے ہم آپ کی بات کیسے مان لیں، آپ کے ماننے والے غریب غربا لوگ ہیں، یہ آپ کے پاس سے اٹھیں گے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ آپ کے ماننے والے کو بڑے لوگ ہوتے تو پھر ہم آپ کی بات سنتے۔ آپ جانتے ہیں مکے والوں نے کہا تھا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر نازل ہوتا تو پھر ہم مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی روزی روٹی تو میں نے تقسیم کی ہے، اور جب نبوت جو رب کی رحمت ہے اس کے تقسیم کرنے کی باری آئی ہے تو ان سے پوچھ کے اللہ نبوت اور رسالت کسی کو دیں گے کہ کس کو نبی بناؤں اور کس کو نہ بناؤں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو اس نے نبی بنانا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان قوموں کا غرور آڑے آیا جس کی بنا پر انہوں نے نبیوں کا حکم نہیں مانا، یہ جاننے کے بعد، یہ ماننے کے بعد یہ کہ سچا پیغمبر ہے، بات تمہاری سچ ہے، تم حق کہہ رہے ہو، لیکن یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں لوگ یہ بات کہ نہیں کہتے ہیں، ہر زمانے میں یہ مسئلہ رہا ہے۔ سورۃ عبس پڑھ کے دیکھیں، سورۃ ہود پڑھ کے دیکھیں، کئی مقامات پر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، سورۃ انعام میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں
کہ نافرمانی کے کام کس کس وجہ سے ہوتے ہیں، تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ پہلی چیز کہ انسان کا خبیث نفس جو ہے وہ بھی انسان کو برائی پر اکساتا ہے. اندر صاف نہیں ہے تو انسان نافرمانی کرے گا. اور یہ تو قرآن نے کہا سورہ یوسف میں، ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس برائی کا حکم دینے والا ہے. یہ نفس امارہ کا لفظ آپ سنتے ہیں نا، جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے، نفس امارہ. اور دوسرا نفس لوامہ، کہ انسان سے غلطی ہو جائے اسے ملامت کرتا ہے، غلط کیا تم نے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف. اور تیسرا نفس مطمئنہ، جس کی وجہ سے انسان برائی سے بچا رہتا ہے، خیر پر مطمئن ہے، جس بھی حالت میں ہے رب پر راضی اور خوش ہے. ہر خطبے میں آپ عالم دین سے سنتے ہیں، ہر خطبہ جمعہ میں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، یہ سنتے ہیں نا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یہ کیوں تعلیم دی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس وجہ سے بھی انسان نافرمانی کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی علیہ السلام نے کچھ کلمات فرمائے، دعائیہ کلمات. اللہم الہمنی رشدی، اللہ مجھے میری ہدایت عطا فرما دیجئے. وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور میرے نفس کی شرارت سے، شر سے مجھے محفوظ کر دیجئے. یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے. یہی مضمون حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی بیان ہوا، جیسے کہ ابھی آپ خطبے کے حوالے سے سن بھی رہے تھے. اور ایک حسن روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، دعوات المکروب، جو آدمی پریشان حال ہو، غم زدہ ہو، اس کی یہ دعا ہے. جو آدمی غم زدہ ہو، پریشان حال ہو، مشکلات کا شکار ہو، غم و صدموں کے اندر گھرا ہوا ہو، اس کی پکار یہ ہے، اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے وقت کے برابر بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا. آنکھ جھپکنے کے وقت کے برابر بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا. مطلب یہ ہے کہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا، اپنی حفاظت میں ہی رکھنا، اپنے در پر ہی رکھنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ میرے سارے حالات درست فرما دیجئے. لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور ذوق نے کہا تھا، نہنگ و اژدہا و شیر ببر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا. المجاہد من جاہد نفسہ، یہ ہے اصل قوت اور طاقت کہ انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے، اپنے اوپر قابو رکھے. اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. انسان، مطلب یہ تھا کہ انسان کو جہنم سے بھی بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بھی بچاتا ہے، اور شیاطین کے حملوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے. یہ ڈھال ہے، لیکن کوئی استعمال کرے تو پھر ہے نا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ کو عملی جامہ پہنانا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے.
اور اسی لیے فرمایا کہ اگر کسی روزے دار سے کوئی لڑائی کرے تو کہے انی امرؤ صائم، جناب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اگر روزے دار زیادہ لڑتا ہو اور پھر کہتا ہے لعلکم تتقون، اور ان عبادات سے تقوی پیدا ہوتا ہے، تو تقوی تو آپ خود پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ جب تقوی کو خود اپنے اوپر سے دور کر رہے ہیں تو وہ تقوی زبردستی تو اندر نہیں گھسڑا جاتا نا۔ تو اس لیے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ ایک زبردست موقع ہے۔ اور دوسری چیز جو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ انسان نافرمانی کیوں کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں العادات القبیحہ، بری عادتیں۔ اب 11 مہینے کی عادتیں جو پک گئی ہوں، رمضان کے آتے ہی فوراً تو نہیں نکلیں گی نا، ان بری عادتوں کو دور کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت لگے گا نا۔ تو رمضان المبارک میں شیطانی کام انسان بری عادتوں کی وجہ سے بھی کرتا ہے، نفس امارہ کے حکم کی وجہ سے بھی کرتا ہے، اور بری عادات کی وجہ سے بھی کرتا ہے، وہ رمضان کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ ضد کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، میں اشارہ پہلے بھی کر رہا تھا، اڑ گئے جناب، بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مانتا۔ تو تکبر اور کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ جو لوگوں کو حقیر جانتا ہوگا آپ اسے حق بھی سنائیں گے وہ نہیں سنے گا۔ رکاوٹ کیا ہے؟ رمضان المبارک میں بھی لوگوں کو حقیر جاننے والا حق بات کو ٹھکرا دیتا ہے، شیطانی بات مان لیتا ہے۔ یہ چور بازاری چل رہی ہے رمضان میں، کورونا کے ماحول میں چور بازاری، 2 نمبری، رشوت خوری اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے۔ یہ ابلیس کر رہا ہے یا انسان کر رہے ہیں؟ تو بری عادات جو ہیں، اعتکاف میں آپ کو پتہ ہے کہ روزے دار، اعتکاف کرنے والا جس کو سموکنگ کی ہیبٹ ہوتی ہے وہ سموکنگ کہاں کرتا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص جس کو سموکنگ کی عادت ہے وہ کہاں کرتا ہے؟ میں خود بتا کے آپ کے ذوق کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن آپ جانتے ہیں چین سموکر جو ہوتے ہیں وہ بھی رمضان المبارک میں جب روزے رکھتے ہیں 15 16 گھنٹے انتظار کرتے ہیں نا جی، اور افطاری سگریٹ سے ہی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ 15 16 گھنٹے انتظار کیا ہے تو مزید تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ جس کو آپ کہتے ہیں سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، چھوڑ دیں، موقع ہے چھوڑنے کے لیے، بہترین موقع، سنہری موقع۔ لیکن جب ہم خود ترک نہیں کرنا چاہیں گے بری عادت کو تو کیسے چھوٹے گی؟ حسد کی وجہ سے کتنے لوگ رمضان المبارک میں برائی کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے۔ کسی کو اللہ نے عزت دی ہو برداشت نہیں ہوتی، کسی کو اللہ نے مال دیا ہو، کسی شریک کو خاص کر، تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے تو تعلیم دی گئی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کی برائی سے بھی اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، وہ جب حسد کرتا ہے۔ اور حسد کی وجہ سے بنی اسرائیل نے نبی علیہ السلام کو نہیں مانا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر بنی اسرائیل سے یہ نبی آتے تو پھر ہم مانتے، یہ چونکہ ہماری نسل میں سے نہیں آئے ہیں لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے پہلا انسان قتل ہوا، حضرت قابیل رحمت اللہ علیہ قتل ہوئے حسد کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم ہوا حسد کی وجہ سے۔ تو یہ بہت سے حاسدین ہیں جو رمضان میں کھلے، جن کی یہ بری عادت ہے حسد کی، اس بنا پر بھی یہ برائیاں چل رہی۔ پھر ہمارے اپنے اعمال جو ہیں ان کی شامت بھی ہوتی، برے اعمال جب ہم کرتے ہیں تو برائی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔
ایک آدمی برائی میں بہت دور آگے جا چکا ہے تو رمضان المبارک کے اندر بھی اس کی نافرمانیوں اور جو برے اعمال ہیں اس کی نحوست جاری اور ساری ہوتی ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ بڑے بڑے شیاطین بند ہوتے ہیں جن کو شیطان حکم کرتا ہے، جو لوگوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں، گڑبڑ پیدا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ شیطان کا دربار رمضان میں نہیں لگتا کہ شیاطین بند ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہوتی۔ تو اس لیے عمومی طور پر جن شیطانوں پر ابلیس کا حکم نہیں ہوتا، ان جنی شیطانوں کا انسانی شیطانوں پر اثر کم ہو جاتا ہے، تو عمومی طور پر نیکی کا ماحول رمضان میں بن جاتا ہے۔ لیکن برائی کس وجہ سے ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو دیگر وجوہات ہیں، دو وجوہات میں نے ذکر کی، ایک انسان کا اپنا نفس امارہ اور دوسری انسان کی بری عادت العادات القبیحہ، اور تیسری چیز ہے الشیاطین الانسیہ، انسانی شیاطین جو انسان کو برائی پر اکساتے ہیں۔ بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، ایک بھائی دوسروں میں لڑائی کروا دیتا ہے، ایک دکاندار دوسرے دو دکانداروں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے۔ دکانوں پر جائیں آپ، مارکیٹوں میں جائیں، کون کون لڑانے والے ہیں اور کون کون سے لوگ ہیں، بلکہ گروپ ہیں جو بے حیائی اور برائی معاشروں میں پھیلا رہے ہیں۔ بڑے شیاطین بند ہیں، سرکش شیاطین تو بند ہیں، لیکن برائی اور بے حیائی پھیلانے والے، نفرتیں پھیلانے والے یہ چینلز تو کام کر رہے ہیں نا، جو برائی پر اپنے مفاد کی خاطر لوگوں میں برائی پیدا کرتے ہیں، برائی کو پروموٹ کرتے ہیں اپنی سفلی اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے، پیسے کمانے کے لیے دو نمبری کرتے ہیں۔ یہ شیاطین الانسیہ، اور آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی آخری آیت ہے، آخری سورت، آخری آیت، وہ جو خناس ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ یہ خناس جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ جن خناس تو بند ہو گئے رمضان المبارک میں، جن خناس تو بند ہو گئے، انسانی خناس تو کھلے۔ قتل و غارت کے واقعات سنتے ہیں آپ رمضان المبارک میں بھی، دل کو ہلا دینے والے واقعات، ظلم کی داستانیں رمضان المبارک کے اندر بھی، یہ انسانی شیاطین کروا رہے ہیں۔ یہ کن ٹوٹے دو نمبر قسم کے لوگ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کروا رہے ہوتے ہیں، اور سرے عام آج کل تو ویڈیوز مل جاتی ہیں، ایسے ایسے مناظر کہ الامان والحفیظ رمضان المبارک میں بھی یہ کون کروا رہا ہے؟ اپنی شیطان کھلے ہیں جو اپنی کاروائی ڈال رہے ہیں رمضان المبارک کے اندر بھی۔ اور قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کس طریقے سے ڈی ٹریک کرتا لوگوں کو۔ کچھ لوگ آگے کہتے ہیں لوگ تمہارے خلاف ہو گئے ہیں، فاخشوہم، ڈر جاؤ ان سے۔ ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا جب منافقوں نے آپ علیہ السلام کو ڈرانے کی کوشش کی تھی، کہا حسبنا اللہ، تو لوگ ڈرا رہے ہیں۔ کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، منافقین کہتے تھے گرمی میں نہ نکلو نبی کا حکم مان کے۔ کہا ان سے کہو جہنم کی گرمی تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا۔ یہ انسان ہیں کہ جو لوگوں یضلون، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بے اہواہم، اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم، بغیر علم کے
اور آپ دیکھتے ہیں بالخصوص رمضان المبارک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے ذریعے سے، علم ان کے پاس نہیں ہے لیکن رمضان المبارک میں چینلز کے اوپر آ کے سکالر بنے ہوئے ہیں، روحانی پیشوا بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو دین بتا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو گلوکار تھے، اداکار تھے، جن کا فیلڈ نہیں تھا، جو عالم دین نہیں تھے، رمضان المبارک میں آ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں دین کے نام سے۔ تو یہ انسان بھی تو ہے نا گمراہ کرنے والے، جو رمضان المبارک میں بھی کھلے ہیں۔ تو شاید اگر ان چینلز کو دیکھیں تو شاید رمضان المبارک میں یہ زیادہ کھلے ہوتے، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں دین کے نام سے۔ اور قرآن نے کہا منافقین کے بارے میں کہ یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، ینہون عن المعروف، نیکی سے روکتے ہیں۔ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ منافقوں کا وصف یہ ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ تو نیکی سے روکنے والے شیاطین جو انسانوں میں سے ہیں وہ تو رمضان المبارک کے اندر بھی کھلے۔ آپ کا وقت میں تھوڑا سا زیادہ لے رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں نقطہ کلیئر ہو جائے، جو اشکال ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ شیاطین جب بند ہیں تو رمضان المبارک میں شیطانی کام کیوں ہے؟ تو تیسرا نقطہ عرض کر رہا ہوں جس میں یہ فرماتے ہیں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگ نافرمانی کے کام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ انہیں شیطان، جو انسانی شیطان ہیں، وہ ورگلاتے ہیں، وہ اکساتے ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ اور آج کل تو بہت سے والدین سے غلط کام کرواتے ہیں۔ جائیداد کی تقسیم کی بات ہو نا، بیٹیوں کو حصہ دینا ہے، بہنوں کو حصہ دینا ہے، تو مجبور کر دیتے ہیں والدین کو غلط کام کرنے پر۔ انہیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ مخلوق کا وہ حکم نہیں مانا جاتا جس میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو، یہ شریعت کا قاعدہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو جو اسباب محرکات ہیں برائی کے، نافرمانی کے، جو بھی کام ہیں، اکسانے والے کام ہیں، وہ بری عادات ہوں، وہ برے اعمال ہوں، وہ انسانی شیاطین ہوں یا ابلیس لائن ہو، یا جتنے بھی اسباب و محرکات ہیں برائی پر اکسانے والے، ہمیں ان سے پوری طرح چوکس رہنا چاہیے، ویجیلنٹ رہنا چاہیے، اویئر رہنا چاہیے، تاکہ شیطان کے حملوں سے، شیاطین کے حملوں سے، وہ انسانی شیاطین ہوں یا جنی شیاطین ہوں، ان کے حملوں سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔